السلام علیکم مطیع اللہ جان ایم جے ٹی وی۔ آج ہم بات کریں گے ایک پاکستان کے معروف یوٹیوبر اور سوشل میڈیا انفلوئنسر انجینئر محمد علی مرزا کے حوالے سے، جن کے خلاف حال ہی میں ایک توہین رسالت کا، ایک توہین مذہب کا ایک مقدمہ درج ہوا ہے، اور وہ اس وقت منظر عام سے غائب ہیں، وہ زیر حراست ہیں، اور ان کے ایک ولاگ کے بنیاد پر یہ ساری کارروائی ہوئی تھی، ایف آئی آر بھی کٹی تھی۔ مگر پھر اس کے چند دنوں بعد ایک آئینی فورم ہے، اسلامی نظریاتی کونسل، جو آئین کے تحت پارلیمنٹ کو سفارشات دیتی ہے قانون سازی کے حوالے سے، تاکہ ملک میں جتنے بھی قوانین ہیں ان کو اسلام کی امنگوں کے مطابق ان کو ڈھالا جا سکے، اور ایک مخصوص ان کا کردار ہے۔ تو ان کی طرف سے بھی کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی، جس کے اراکین میں مختلف طبقہ فکر کے علماء بھی موجود ہوتے ہیں، انہوں نے ایک پریس ریلیز جاری کی اور ایک قسم کا فتویٰ جاری کر دیا انجینئر محمد علی مرزا کے خلاف بھی، جو کہ بظاہر ان کے آئینی کردار سے ہٹ کے تھا۔ تو میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر اسلم خاکی، جو کہ شریعہ لاء کے پاکستان کے ایک بڑے ماہر ہیں، اور انہوں نے آج ہی کے دن اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپنی ریٹ درخواست پہ بحث کی ہے، جس ریٹ درخواست میں انہوں نے کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کی طرف سے جو ایک پریس ریلیز آئی تھی، ایک فتویٰ آیا تھا، اس کو انہوں نے چیلنج کیا ہے اور کہا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا کے خلاف جو بھی کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی نے بیان جاری کیا ہے، انہوں نے اپنی آئینی حدود سے تجاوز کیا ہے۔ تو ڈاکٹر اسلم خاکی، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ سب سے پہلے تو ہمیں اپنی اس ریٹ درخواست کے بارے میں بتائیں کہ یہ ریٹ درخواست آپ نے دائر کیوں کی؟ کیا یہ انجینئر محمد علی مرزا کے لیے ہے یا اس کا کچھ اور مقصد ہے؟ آپ کی پریئر کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میری جو ریٹ پیٹیشن ہے، یہ کسی ایک فرد واحد کے لیے نہیں ہے، نہ ہی اس واقعہ کی کوئی سینکٹیٹی کے متعلق ہے کہ واقعی انہیں یہ کہا ہے یا نہیں۔ اس پہ میرا کوئی جو ہے اپنی نہ رائے ہے، نہ میں نے ان کو پڑھا ہے، یعنی اس حوالے سے کہ ان کو بھی میں سنتا، ان سے جواب طلب کرتے یا ان کی وضاحت لیتے، میں اس طرف جاتا ہی نہیں ہوں۔ غلط ہے، صحیح ہے، کہا ہے یا نہیں کہا، میں رول آف لاء کی بات کرتا ہوں، میں رول آف شریعہ کی بات کرتا ہوں، کیونکہ میں خود فقی مشیر بھی ہوں وفاقی شرعیہ عدالت کا، اور میں نے شریعت کو پڑھا ہے 50 سال سے۔ میں شریعت یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہوں، میں اہل مطالعہ نہیں ہوں، میں اہل علم ہوں، علم کو سائنٹیفک بنیاد پہ میں نے پڑھا ہے۔ تو بہرحال اس تناظر میں نے جب یہ محسوس کیا کہ میں ایڈوکیٹ بھی سپریم کورٹ کا ہوں، کہ کوئی ادارہ اگر اپنی حدود سے تجاوز کر رہا ہے تو کسی شخص کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس کے متعلق جو ہے قانونی راستہ جو ہے اپنا ہے۔ اسی چیز کو رکھتے ہوئے میں نے یہ ریٹ داخل کی۔ آج پریلیمنری ہیئرنگ تھی، تو مجھ پہ پہلی آبجیکشن میں نے یہ ریٹ کس کے خلاف داخل کی؟ کس کو فریق بنایا؟ ہاں، اسلامی نظریاتی کونسل کو اور سائبر کرائمز ایجنسی کو، نیشنل سائبر، جنہوں نے ریفر کیا تھا، ایک مراسلہ بھیجا تھا اسی کی ویڈیو کے متعلق کہ یہ آپ ملاحظہ کریں اسلامی نظریاتی کونسل کو، اور اس پہ ہمیں رائے دیں کہ یہ گستاخی میں آتا ہے یا نہیں۔ انہوں نے بھی اپنی حدود سے تجاوز کیا۔ انویسٹیگیشن اتھارٹی کا یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ مذہبی رائے لے کر اس کو پارٹ آف دیٹ بنائے۔ جب آپ نے ایکسپرٹ رائے لے لی تو پھر تو آپ کی انویسٹیگیشن کا مطلب ہی ختم ہو گیا۔ پھر جو بھی رائے ہوتی ہے وہ عدالت میں اس بندے کو پیش کیا جاتا ہے، اس پہ کراس ایگزامینیشن ہوتی ہے گواہ میں، کیونکہ بطور گواہی کے ہوتی ہے نا یہ۔ تو اس حوالے سے جب میں نے یہ دیکھا تو میں نے کہا انہیں تو تجاوز کیا ہے۔ پھر آرٹیکل 229 اور ریڈ ود آرٹیکل 230 وہ کلیئرلی اور کینڈیڈلی ڈیفائن کرتا ہے اسلامی نظریاتی کونسل کی پاور کو، اور ان دونوں میں یہ ہے کہ جب کوئی پریزیڈنٹ، گورنر یا اسمبلی یہ مناسب سمجھے تو وہ ان سے رائے لے سکتا ہے اباؤٹ دا پروپوزڈ لاء، کہ ہم یہ قانون بنانے جا رہے ہیں، یعنی ایک بل کی صورت میں اس پہ آپ رائے دیں کہ یہ قرآن و سنت کے مطابق ہے یا نہیں۔ اس کے علاوہ ان کا کوئی رول ایسا نہیں ہے۔ ان کا یہ رول نہیں ہے کہ فتوے دیں، کسی شخص کی جو ہے اسٹیٹمنٹ کو ایگزامن کریں۔ اسی طریقے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس طرح اگر یہ چیز ہوئی تو پھر تو کوئی بھی جو ہے وہ رائے دے سکتا ہے، اور خاص طور پر مرزا یعنی کہ انجینئر صاحب، میں ان کو اکثر کہا کرتا ہوں یہ بغیر بریک کے گاڑی ہے، بریکیں نہیں لگاتے، ہر ایک کو رگڑا لگا دیتے ہیں، دوسرے الفاظ میں ہر ایک کی منجی ٹھوک دیتے ہیں۔
تو نظریاتی کونسل میں جو ممبرز ہیں تقریباً ان کے بھی سب، کیونکہ صاحب ذرا ہر مکتب فکر کے ان کو تو بریکیں لگانی چاہیے. نہیں، انہوں نے موقع سمجھا، انہوں نے منجی ٹھوک دی اس کی فتویٰ دے کے نا، حالانکہ ان کو بھی بریک لگنی چاہیے تھی. اچھا، میں چاہ رہا تھا کہ آئین کا جو آرٹیکل 229 ہے، آپ کی اجازت سے یہ میرے سامنے ہی ہے، اگر میں پڑھ دوں. یہ آئین کا آرٹیکل ہے جس کے تحت کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی یعنی اسلامی نظریاتی کونسل کا قیام ہوا. 229 میں آئین پاکستان کہتا ہے کہ صدر مملکت، گورنر کسی صوبے کا یا پھر کسی بھی صوبائی اسمبلی یا قومی اسمبلی یا سینٹ کا جو ہے 5 میں سے 2 حصے 2/5 جو ہیں، اگر وہ اسلامک آئیڈیالوجی کونسل کو مشاورت کے لیے درخواست کریں تو کہ کوئی بھی جو مجوزہ قانون سازی ہے یا جو بل ہے قانون کا، کیا وہ اسلام کے تقاضوں کے مطابق ہے یا نہیں، تو پھر اسلامی نظریاتی کونسل اپنی رائے دے سکتی ہے. تو یہ آئین میں لکھ دیا گیا ہے کہ یہ صدر، گورنر یا صوبائی یا قومی سینٹ اسمبلیوں کی طرف سے لیٹر آئے گا تو کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی اپنی رائے دے گی. وہ عام مفتیوں کی طرح ہر کسی کی درخواست پہ یا کسی سرکاری ادارے کی درخواست پہ وہ اپنے رائے نہیں دے گی. اچھا، پھر اس میں جو آگے جا کے فنکشنز بھی اس میں بیان کیے گئے ہیں، اس کے اندر بھی تمام جو ان کے فنکشنز ہیں ان میں یہی کہا گیا ہے کہ قانون سازی کی حد تک اور قوانین کی حد تک، اور وہ بھی مجوزہ قانون سازی جو کہ پینڈنگ ہو، اس پہ کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی رائے دے سکتی ہیں. تو آج پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں کون سے بینچ یہ سن رہا ہے اور وہاں پہ کیا بحث ہوئی؟ اس کو مسٹر جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے سنا، پریلیمنری ہیئرنگ تھی، تو انہوں نے جو ہے مجھ سے کوئی سوالات کیے. پہلے تو انہوں نے یہی کہا کہ اچھا بتائیں آر یو ایگری پارٹی، آپ کو کیا مسئلہ ہے. میں نے کہا جناب پہلے تو یہ پبلک انٹرسٹ کا ہے، کیونکہ وہی ہے چمن تک آ گئی دیوار زندہ ہم نہ کہتے تھے، تو کل کو یہ مجھ پہ بھی آ سکتے ہیں. اینڈ میں آئی ایم نون فار مائی آؤٹ آف باکس اوپینینس، پہلے بھی مجھ پہ فتوے لگ چکے ہیں. تو اسی لیے اگر یہ ٹرینڈ جاری رہا تو یہ لوگ جو ہے پھر کل کو بھی اسی طرح سے میرے متعلق بھی فتویٰ دے سکتے ہیں. ابھی میری ایک کتاب جو ہے وہ آ رہی ہے خدا سے فریب، اس میں نے بھی جس طرح سے ان کے غلط خیالات ہیں، کچھ بدعات وغیرہ، ان کو میں نے ٹارگٹ کیا ہے. تو یہ اس میں سے بھی کوئی کیڑے مکوڑے نکال کے جو ہے میرے خلاف جو ہے اگر وہ کر دیں گے تو پھر اس پر جو ہے کل کو وہ بھی ہو سکتا ہے کہ مجھے بھی بغیر سنے نظریاتی کونسل جو ہے وہ کر سکتی ہے. تو اسی لیے جس کو کہتے ہیں حفظ ما تقدم بھی ہے، اور ہم بجائے اس کے کہ ڈیمیج ہو جائے پھر میں جو ہے وہ روں پیٹوں، تو یہ بات غلط ہے. تو اسی لیے میں نے کہا جی میں ایگری پارٹی ہوں اس میں. دوسری بات ہے رول آف لا جو ہے میں نے اس کی بات کی ہے کہ لیٹ دا لا رن اٹس اون رول. یہی وجہ ہے کہ ایگزیکٹو آرڈر جو ہے یہ آئین کو امینڈ نہیں کر سکتا، کیونکہ آئین کو خود اسمبلی امینڈ کر سکتی ہے. تیسرا اسی حساب سے میں نے کہا جی کہ یہ آئین جو ہوتا ہے یہ ایک پٹڑی کی طرح ہوتا ہے، قانون پٹڑی کی طرح، تو ٹرین کو اس پٹڑی پہ چلنا چاہیے. انہوں نے آئین کو جو ہے یا یہ تو رکشہ بنا دیا ہے کہ ادھر سے گزر جاؤ ادھر سے گزر جاؤ. وہ بھی کیا ہوتے ہیں جو کینچی وہ رکشہ ہے، یا اسی طرح یہ موٹر سائیکل چمچی ہے یا بائکیں بنا دیا ہے کہ آپ کہیں رکتے نہیں ہیں، ادھر سے نکل گئے ادھر سے نکل گئے. قانون ایک ٹریک پہ چلتا ہے، یہ ٹرین کی طرح ہے، اس کی پٹڑی ہے، اس سے یہ آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے. تو اسی لیے میں نے اس کو چیلنج. تو ابھی اس میں فریق کس کس کو بنایا ہے؟ فریق پہلے تو اسلامی نظریاتی کونسل کو بنایا ہے، دوسرا FIA کو بنایا، تیسرا نیشنل سائبر کرائم ایجنسی کو بنایا کہ انہوں نے ان کو بھی بھیجنے کا اختیار نہیں ہے، کیونکہ وہ تو پرپوزڈ لا بھیجا جا سکتا ہے. واز اٹ اے پرپوزڈ لا، اس کا جو بیان تھا. اچھا ان کو اتنا بھی شوق تھا تو نظریاتی کونسل کے بندے کو ڈیورنگ پروسیڈنگ بلائے وہاں. اور یہ ویسے بھی لیس پہ اس کے تحت آتا ہے کہ جی آپ کا سب جوڈس ہے، یہ عدالت میں کیس ہے، انویسٹیگیشن، آپ اس کو امپریس کر رہے ہیں. پھر نظریاتی کونسل کا فتویٰ جو ہے وہ اس لیے بھی خطرناک ہے، کسی اور مولوی کا ہو تو خطرناک نہیں ہے، وہ اس لیے خطرناک ہے کہ لوگ اس کو سینکٹری تقدس سمجھتے ہیں. وہ تو ولنریبل کر دیا، لوگ جو ہے وہ تو مار بھی دیں گے، وہ کہیں گے جی اب تو نظریاتی کونسل نے بھی کہہ دیا ہے یہ تو پکا گستاخ ہے. اسے جیل میں بھی مار سکتے ہیں، وہ جیسے مارا ہے، جیسے سلمان تاثیر کو مارا اس کا گارڈ بھی مار سکتا ہے، باہر پبلک بھی اگر اس کو. اب مجھے یہ بتائیں کہ انجینئر مرزا نے جو بیان دیا تھا جس کے بعد یہ سارا معاملہ شروع ہوا، اس بیان کے حوالے سے آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟
نہیں، میں اسی لیے نہیں کہنا چاہوں گا، بات وہی ہوگی کہ جو غلطی انہوں نے کیا میں وہ غلطی نہیں کر سکتا. انہوں نے بھی اس کو بغیر سنے کیا ہے، میں بھی اسے ابھی ملا نہیں ہوں، نہ آج تک ملا ہوں، نہ میرا ٹیلی فون پہ رابطہ ہے. ہو سکتے وہ ہو سکتے وہ نہ ہو. اب جو اس نے الفاظ کہے ہیں جو ایف آئی آر میں ہیں، ان کی وضاحت جو ہے اگر ہو جائے، وہ ڈبل ایج ویپن ہے. ایک لحاظ سے وہ صحیح بھی کی طرف بھی چلے جاتے ہیں کہ اس نے اسلام کی وسیع القلبی کی طرف توجہ دلائی ہے کہ دیکھیں اسلام جو اتنا وسیع القلب ہے کہ جی ان کے آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی بھی کرے کوئی تو اس کی بیٹی سے میں شادی کر سکتا ہوں اگر وہ اہل کتاب ہے. اور دوسری طرف اگر دیکھیں کہ اگر اس نے ٹانٹ کی ہے تو وہ پھر قابل مواخذہ ہو سکتا ہے. مطلب یہ ہے کہ جی وہی کام جو کہ نظریاتی کونسل اور لوگ کر رہے ہیں کہ اسے سنے بغیر، اور وہ بھی عدالت میں، تو اس کے خلاف جو بھی اگر فتویٰ ہے وہ بھی عدالت میں گواہ کے طور پہ پیش ہوگا، اس پہ کراس ایگزامینیشن ہوگی. اور پھر میں نے فیڈرل شریعت کورٹ کا بھی فیصلہ لگایا ہے اسماعیل قریشی کیس میں. فیڈرل شریعت کورٹ نے بھی یہی قرار دیا کہ جی آپ کوئی بھی ملزم ہو، چاہے وہ جتنا بڑا ملزم ہے، اس کو آپ وضاحت کا موقع دیں اور اس کی بات جو ہے آپ سنیں، اس کے بعد آپ کوئی فیصلہ کریں. اسی میں احمد رضا بریلوی صاحب کا بھی انہیں فتوے کا حوالہ دیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی واقعات بھی انہیں بیان کی ہے کہ اس میں بھی حضور سے بظاہر وہ توہین رسالت میں آ رہے تھے. تو جب ان سے وضاحت طلب کی گئی تو وہ توہین رسالت نہیں تھے بلکہ ان کا مطلب اور تھا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے خوش ہوئے. مثلا ایک شخص کو کہا گیا کہ جی آپ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے نزدیک گھر لے لیں. کسی صحابی نے کہا، ایک صحابی سے، اس کا گھر دور تھا، اسے کہا نہیں میں ادھر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے قریب گھر نہیں لیتا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی تو بظاہر یہ ایک تھوڑی سی گستاخی تھی کافی. تو انہوں نے کہا بھی تم نے ایسا کیوں کہا، تم مجھ سے محبت نہیں کرتے؟ اس نے کہا نہیں جی، میں اصل میں جو ثواب مجھے اتنے جو ہے 1000 قدم چل کے نماز کے لیے اور آپ کی زیارت کے لیے جو ثواب ہوتا ہے زیادہ قدم کے چلے تو اس سے میں محروم ہو جاؤں گا. تو یہ خوشی کی بات تھی. اسی طرح کئی چیزیں ایسی ہے. اچھا اب سر یہ بتائیں کہ ابھی حال ہی میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک مبینہ بلاسفیمی گینگ کے حوالے سے کمیشن بنانے کا حکم دیا جسٹس سردار اعجاز اسحاق کی عدالت نے. وہ اپیل میں تو وہ حکم معطل ہو گیا ہے. تو آپ کی کیا رائے ہے، کیا حکومت کو اس معاملے میں کمیشن بنانا چاہیے، کیونکہ اس میں بڑے سنگین الزامات لگائے گئے ہیں؟ جی دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ انویسٹیگیشن، تفتیش، ریسرچ، سروے، یہ سب چیز رائٹ ہے ہر شہری کا کہ یہ کیا جائے، اور گورنمنٹ کا بھی یہ فرض ہے کہ کیا وہ گینگ کام کر رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے، لوگوں کو پھنسا رہا ہے. آج کل تو یہ ہے کیا کوئی ایسا گینگ ہے نہیں ہے، یا ہے یا نہیں ہے. ان کو تو خوش ہونا چاہیے جو کمیشن سے بچ رہے ہیں. اس کا مطلب دے آر فیلنگ گلٹی. وہ تو کہیں ٹھیک ہے، فرق ہے. کوئی مجھے کہتا ہے کہ اسلم خاکی تم نے ہماری جو ہے وہ میرا بٹوا چرایا ہوا ہے یا موبائل چرایا ہوا ہے اور تمہاری جیب میں ہے. اگر میں نے چرایا ہوا ہے میں کہوں گا نہیں تم مجھ پہ الزام لگاتے ہو، میں تلاشی نہیں دیتا. نہیں لگا میں کھڑے ہوئے آؤ جی تلاشی لو. تو بات یہ ہے کہ آپ وہی اور یہ سائبر کا سسٹم ہے، یہ بہت بڑے انویسٹیگیشن کے ٹولز ہیں، اس میں غلطی بہت کم ہوتی ہے. تو آپ کو جیسے ڈی این اے ٹیسٹ ہے یہ تو ایک لحاظ سے. تو اچھا اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف واپس آتے ہیں جہاں آپ نے اسلامی نظریاتی کونسل ایف آئی اے اور نیشنل سائبر کرائم ایجنسی کو فریق بنایا ہے. کیا آپ نے ان کے خلاف کوئی حکم امتناع کا بھی ریکویسٹ کی تھی کہ جب تک یہ عدالت فیصلہ نہیں کرتی اسلامی نظریاتی کونسل کے کردار کے حوالے سے تو اس کا جاری کردہ جو فتویٰ ہے یا جو پریس ریلیز ہے اس کو سسپینڈ کیا جائے کہ اس کی بنیاد پہ ایف آئی اے یا سائبر کرائم ایجنسی مزید کارروائی نہ کرے؟ جی میں نے سی ایم اسی پہ لگائی تھی اسٹے اپلیکیشن، وہ بھی انہوں نے نوٹس کر دی ہے. تو انہوں نے کہا ذرا ان کو سن لیتے ہیں کہ انہوں نے کیا بھیجا ہے اور کیا اس کا ہے. ویسے تو جو ہی یہ ان کو اطلاع پہنچے گی کیونکہ انہوں نے نوٹس کر دیے ہیں سب ریسپونڈنٹس کو بھی اور اٹارنی جنرل کو بھی بلا لیا اسسٹنس کے کہ یہ بڑا ٹیکنیکل اور آئینی مسئلہ ہے، اس پہ وہ عدالت کی معاملت کرے. تو جو ہی یہ چیز پہنچتی ہے تو میرے خیال میں آٹومیٹکلی اس پہ عمل جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. چلیں بہت شکریہ ڈاکٹر اسلم خاکی. پاکستان میں شرعیہ لاء کے بڑے ماہر، ایم جے ٹی وی کو آپ نے وقت دیا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.